رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فہم القرآن میں آج ہمارا دوسرا سیشن ہے اور آج کے سیشن میں ہم سورہ بقرہ کے مطالعے کا آغاز کریں گے۔ بقرہ کے لفظی معنی ہوتے ہیں گائے۔ اس سورت کو بقرہ اس لیے کہا جاتا ہے، اس میں گائے کے واقعے کا ذکر آیا ہے جسے انشاءاللہ ہم آگے بڑھیں گے۔ یہ سورت مدنی ہے، یعنی اس کا زیادہ تر حصہ مدینہ میں نازل ہوا ہے اور اسی مناسبت سے اس میں بہت سارے مضامین بھی موجود ہیں۔ اگر آپ اس سورت کے زمانہ نزول اور حالات کو سامنے رکھ کر اس کا مطالعہ کریں گے تو بہت ہی آسانی سے، بہت اچھے انداز میں اور بہت ہی ایفیکٹو وے میں آپ کو اس سورت کا مدعا سمجھ آ جائے گا۔ اس حوالے سے بنیادی طور پر دو نکات ہیں جو آپ کے پیش نظر رہنے چاہیے۔ سب سے پہلی بات یہ کہ ہجرت سے قبل جو قرآن مجید کی دعوت کے جو مخاطبین تھے وہ مشرکین مکہ تھے، مگر اب یہاں دعوت کے جو براہ راست مخاطب ہے وہ کون ہیں؟ یہود ہیں، کیونکہ مدینہ میں یہود کی بڑی تعداد موجود تھی۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ یہاں یہود کے لیے توحید کی دعوت نہیں بیان کی جا رہی، کیونکہ توحید پرست وہ تھے ہی، آخرت کے بھی وہ قائل تھے، فرشتوں کو بھی مانتے تھے وہ، لیکن ان عقائد کے ساتھ انہوں نے اپنی مقدس کتابوں میں تحریف کر دی تھی، دین کی روح مسخ کر دی تھی۔ ان کے ہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت موجود تھی، مگر انہوں نے اس میں بھی تعویل کر دی تھی اور آپ علیہ السلام کا انکار کر دیا تھا۔ تو اس صورت میں آپ دیکھیں گے کہ بنی اسرائیل یعنی یہودیوں کی تاریخ، ان کی مذہبی اور اخلاقی حالت بیان کی گئی ہے۔ یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک چارٹ شیٹ ہے جو یہود کے خلاف تیار کی گئی ہے اور بتایا گیا ہے کہ یہود کن اخلاقی برائیوں میں مبتلا تھے اور ان کے ساتھ پھر کیا کیا معاملات ہوئے۔ یہ تنقید جو قرآن مجید کی صورت میں یہود پر کی گئی ہے، یہ بے وجہ بیان نہیں کی گئی، بلکہ اس لیے بیان کی گئی ہے کہ مسلمان بھی ان چیزوں سے بچیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، بہت ساری احادیث ہیں جس کا مفہوم یہ ہے کہ مسلمان بھی یہود کی بالکل پیروی کریں گے، جو حالات یہود پر گزرے ہیں وہ مسلمانوں پر بھی گزریں گے۔ حتیٰ کہ ایک حدیث میں یہ الفاظ بھی آئے ہیں کہ اگر کسی یہودی نے اپنی ماں سے زنا کیا ہوگا تو اس امت میں بھی ایک شخص ہوگا جو یہ حرکت کرے گا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ہم نے بھی یہودیوں والا طرز عمل اپنایا تو ہماری بھی وہی شامت ہوگی جو یہودیوں کی ہوئی تھی۔ دوسرا نقطہ جو اس صورت کے حوالے سے ذہن میں رکھنا چاہیے وہ یہ کہ اس وقت مدینہ میں مسلمان اجتماعیت میں تھے۔ مکہ میں مسلمانوں کے پاس کوئی پاور نہیں تھی، کوئی اتھارٹی نہیں تھی، وہ مضبوط نہیں تھے، طاقت میں نہیں تھے، لیکن اب یہاں پر ایک ریاست قائم ہو چکی تھی مسلمانوں کی، اب وہ اجتماعیت میں تھے، ایک بڑی طاقت کے طور پر موجود تھے۔ لہٰذا اب انہیں صرف عقائد کی تعلیمات نہیں دی جا رہی بلکہ اخلاقی تربیت کے بھی احکامات دیے جا رہے تھے، ایسے احکامات جو ان کو ایک معاشرے کے اندر ایک بہتر زندگی گزارنے میں مددگار ثابت ہو سکتے تھے۔ تو ان دو نکات کو ذہن میں رکھ کر انشاءاللہ ہم آگے سورت کا مطالعہ کریں گے۔ آج ہم اس سورہ مبارکہ کی ابتدائی 5 آیات کے موضوعات کو دیکھیں گے اور اس میں سب سے پہلا جو موضوع ہے وہ ہے تقویٰ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یعنی یہ کتاب اللہ کی طرف سے ہدایت ہے کن لوگوں کے لیے؟ ان لوگوں کے لیے جو خدا کا تقویٰ رکھتے ہیں۔ تقویٰ سے کیا مراد ہے؟ تفسیری روایات میں سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو مفہوم منقول ہے تقویٰ کے بارے میں وہ کچھ یوں ہے کہ جب ہم کسی ایسے راستے سے گزر رہے ہو جہاں پر کانٹے دار جھاڑیاں ہوں اور ہم اس لمحے کیا کرتے ہیں کہ اپنا دامن بچاتے ہوئے وہاں سے گزر رہے ہوتے ہیں، تو اپنے آپ کو اس کانٹے دار جھاڑیوں سے بچانا دراصل یہی تقویٰ کہلاتا ہے، یعنی اپنے آپ کو کسی بھی مشکل، کسی بھی قسم کے نقصان سے بچانا۔ اگر اس کا صحیح ترجمہ کیا جائے تو ہم کہہ سکتے ہیں کانشیس اپروچ اختیار کی جائے، یعنی گاڈ کانشیس ہو کے زندگی گزاری جائے۔ تو اس کتاب میں یہی بیان کیا گیا ہے کہ یہ کتاب بے شک خدا کی طرف سے ہدایت ہے، لیکن ان لوگوں کے لیے جو اس سے ہدایت حاصل کرنے کے معاملے میں سنجیدہ ہوں، جو واقعی حق کی طلب رکھتے ہوں، جو صحیح راستے کے متلاشی ہو، جو خدا کے دین کے حق کے متلاشی ہو، جو اپنی زندگی بدلنا چاہتے ہوں، ان کے لیے کتاب ہدایت ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ تقویٰ کے معنی ایک ایسی زندگی گزارنا ہے جس میں ہم خدا کی ناراضگی سے اور تمام ایسے اعمال سے بچیں جو ہماری شخصیت کے لیے نقصان دہ ہیں، ایک گاڈ کانشیس زندگی گزاریں۔ اس کے بعد دو بڑے اہم موضوع ہمارے سامنے آتے ہیں، ایمان اور غیب۔ الذین یؤمنون بالغیب، یعنی وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں غیب پر۔ ایمان لانے سے کیا مراد ہے؟ کہ ہم کسی حقیقت کو دل سے تسلیم کریں اور زبان سے اس کا اقرار بھی کریں اور اس پر عمل کر کے اس کو ماننے کا ثبوت بھی دیں۔ تو آگے اس آیت میں
آپ دیکھیں گے کہ صاحب ایمان جو اہل ایمان لوگ ہیں ان کی صفات بیان کی جا رہی ہے. وہ صفات کیا ہے؟ وہ آگے بیان کی جا رہی ہے کہ وہ لوگ جو نماز قائم کرتے ہیں، وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، وہ لوگ جو کہ ایمان رکھتے ہیں آپ علیہ السلام پر، وہ لوگ جو آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، یعنی ان کی ایمان اور اخلاقی زندگی انتہائی اعلیٰ قسم کی ہوتی ہے. اس کے بعد جو الفاظ اس آیت میں آیا ہے وہ ہے غیب. غیب سے کیا مراد ہے؟ بعض لوگ اس سے یہ مراد سمجھتے ہیں کہ غیب کا مطلب یہ ہے کہ ہم بغیر عقل کی چیزوں کو تسلیم کر لیں. نہیں، ایسا نہیں ہے. غیب سے مراد کیا ہوتے ہیں؟ وہ چیزیں جو ہماری محسوسات سے ماورا ہوں، جو ہماری حواس خمسہ میں نہیں آ سکتی. اس پر ڈاکٹر اسد کا جو ترجمہ ہے قرآن مجید کا، اس میں انہوں نے بڑا خوبصورت ترجمہ کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ دوز بلیو ان واٹ از بیونڈ دیئر پرسیپشن، یعنی جو کچھ ان کی پرسیپشن سے، جو کچھ ان کے ادراک سے ماورا ہے اس پر ایمان لانا. یعنی جو نہیں دیکھا، جو نہیں سونگا، جو نہیں چکھا، جسے نہیں سنا، اس پر ایمان لایا جائے. فرشتے ہیں، جنت ہے، دوزخ ہے، خدا کا وجود ہے، یہ ساری چیزیں جنہیں ہم اپنے محسوسات سے نہیں دیکھ سکتے لیکن اس پر ہم ایمان لاتے ہیں. لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہوتا کہ ہم یہاں پر ایمان جو لا رہے ہیں وہ عقل کے بغیر لا رہے ہیں. یعنی ایسا نہیں کہ ہم کسی چیز کو بغیر دیکھے ایمان لا رہے ہیں لیکن ہم اپنی عقل کا استعمال نہیں کر رہے. ایمان بالغیب کا مطلب بلائنڈ فیتھ نہیں ہوتا. ایمان بالغیب کا مطلب ہوتا ہے غیب میں ایمان لانا، یعنی ان چیزوں پر ایمان لانا جو چیزیں ہمیں نظر نہیں آ رہی، لیکن ان پر ایمان لانے کے لیے بھی ہمیں اپنی عقل کا استعمال کرنا پڑے گا. مثال کے طور پر ہم آئنسٹائن کی گواہی سے یہ تسلیم کر لیتے ہیں کہ بلیک ہول وجود رکھتا ہے. ہم سائنسدانوں کے کہنے پر ہم یہ یقین رکھ لیتے ہیں کہ مریخ، پلوٹو، نیپچون، بہت سارے سیارے موجود ہیں، بہت ساری کہکشائیں موجود ہیں، حالانکہ ہم نے نہیں دیکھا، لیکن ہم اپنی عقل کی بنیاد پر اس کو تسلیم کر رہے ہوتے ہیں. تو اسی طریقے سے جب ایک پیغمبر، ایک جو کائنات کی صادق ترین ہستی ہوتی ہے، جب وہ کسی خبر کو ہم تک پہنچاتی ہے، جب وہ ہمیں کوئی دعویٰ ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں، جب وہ عقلی دلائل کے ساتھ ہمارے سامنے کوئی دعویٰ رکھتے ہیں تو ہم اس پر ایمان لے کر آتے ہیں، بغیر دیکھے ایمان لے کر آتے ہیں. تو ہمارا ایمان جو ہے وہ عقل کے خلاف نہیں ہونا چاہیے. اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، یعنی وہ لوگ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، جو نماز قائم کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد ومما رزقناہم، جو کچھ ان کو دیا گیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں. یہاں پر اگر آپ غور کریں تو اللہ تعالیٰ یہ نہیں فرما رہے کہ ہم نے جو کچھ دولت ان کو دی ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. یہاں اللہ فرما رہے جو کچھ انہیں دیا اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں. اب یہ جو کچھ کیا ہو سکتا ہے؟ وہ ہمارا علم بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، وہ ہمارے اچھے اخلاق بھی ہو سکتے ہیں، وہ ہماری مال بھی ہو سکتا ہے، وہ ہماری محنت بھی ہو سکتی ہے، ہمارا ٹائم بھی ہو سکتا ہے. ہم میں سے بہت سارے لوگ یہ تصور رکھتے ہیں کہ اگر دین میں، اللہ کی راہ میں کچھ خرچ کرنا ہے تو وہ پیسہ ہی ہوگا. ایسا نہیں ہے. ہم اپنے اللہ کی راہ میں اگر ہم خرچ کرنا چاہتے ہیں تو ہم اپنا وقت بھی خرچ کر سکتے ہیں. ہم کسی کا کوئی کام کر دیں، ہم کوئی دین کی خدمت فری آف کاسٹ جو ہے وہ انجام دینا شروع کر دیں. ہم کسی کو مسکرا کر ہی دیکھ لیں، اگر ہمارے پاس اچھے اخلاق ہے، ہمارے پاس ایک اچھا مسکراہٹ، ہم کسی کو مسکرا کر ہی دیکھ لیں تو یہ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے. تو جو کچھ ہمارے پاس موجود ہے، جو کچھ ہمارے پاس علم موجود ہے وہ ہم دوسروں تک پہنچائیں. یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے تو ہم اسے دوسروں تک پہنچائیں اور ہم اہل ایمان کی صفات میں شامل ہو سکتے ہیں. آگے فرمایا والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک. اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ قرآن مجید کی بالکل یہ ابتدائی صورتوں میں سے نا ابتدائی حصہ ہے قرآن مجید کا، اور یہیں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کو واضح کر دیا گیا. یعنی اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ فرما دیا کہ جو کچھ تم سے پہلے نازل کیا گیا اس پر ایمان رکھتے ہیں. من قبل کا، یہاں پہ من بعد کا نہیں ہے، وہی نزل من بعد کا، ایسا نہیں آیا. یہاں پہ ہے جو کچھ تم سے پہلے نازل کیا گیا. تو اسی موقع پر اللہ تعالیٰ نے یعنی بین السطور یہ واضح بھی ہو گیا کہ آپ علیہ السلام کے بعد وہی ہدایت کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے. اب کسی پر کوئی وحی نازل نہیں ہوگی. اب جو کچھ نازل ہونا تھا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، اب اس کے بعد کچھ نازل نہیں ہوگا. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری پیغمبر ماننا اور ان کے بعد وحی کا سلسلہ ختم ہونے پر یقین رکھنا ہمارے ایمان کا حصہ ہے. اور اس کے بعد آخرت پر ایمان کا ذکر ہے. یہود کو آخرت کے حوالے سے ایمان کا یقین حاصل تھا، لیکن اس کے باوجود ان کا عمل ان کے اس یقین کے بالکل برخلاف تھا. اگر ہمیں یقین ہو کہ ایک دن ہمیں خدا کے سامنے حاضر ہونا ہے، اس کے حضور جواب دینے ہیں، تو پھر ہمارا عمل، ہمارے طرز زندگی، ہمارے اخلاق
بالکل مختلف ہوں گے، اور ہم میں واقعتاً وہ صفات پیدا ہوں گی جو صحابہ کرام میں پیدا ہوئی، جن کا ذکر ان آیت مبارکہ میں کیا گیا ہے۔ اس کے بعد والی آیت میں اللہ فرماتے ہیں اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، کہ یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی فلاح پانے والے ہیں۔ یہاں تک اس سورہ مبارکہ میں اہل ایمان کی صفات بیان کی گئی ہے، اور کیا صفت بیان کی گئی ہے؟ سب سے پہلی صفت یہ تھی کہ وہ تقویٰ رکھتے ہیں، یعنی وہ لوگ جس بارے میں واقعتاً سنجیدہ ہیں کہ انہیں حق کی تلاش کرنی ہے، انہیں حق کو حاصل کرنا ہے، وہ خدا کا تقویٰ رکھتے ہیں، وہ اپنے آپ کو نقصان سے بچانا چاہتے ہیں۔ اس کے بعد جو اہل ایمان کی صفات بیان کی گئی وہ غیب پر یقین، نماز قائم کرنا اور جو کچھ انہیں دیا گیا اس میں سے خرچ کرنا، آخرت پر یقین رکھنا، رسالت پر یقین رکھنا، یہاں پر اہل ایمان کی صفات بیان کی گئی۔ اس کے بعد والی آیات میں منافقین کے بارے میں جو ہے تفصیل سے ذکر کیا جائے گا، جو انشاءاللہ ہم آئندہ سیشن میں بیان کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔